الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، سورہ یاسین شریف کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ نے ان فضائل کو بغور سننا ہے اور ان اعمال کو، ان وظائف کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سے ہر قسم کی کدورت نکل جائے، ہر قسم کی نفرت نکل جائے، اور آپ کے دل میں محبت ہو، آپ کے دل میں پیار ہو، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے اخلاص ہو، اور آپ کے معاملات درست ہوں، گھر سے نحوست نکلے، گھر میں خوشی داخل ہو، گھر میں سکون داخل ہو۔ یہی تمام اعمال جو ہم آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں، تمام ہی اعمال اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں ہوں اور آپ کی زندگی کے اندر سے ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج سورہ یاسین شریف کے بہترین اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح تابعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا، صبح کی ابتدا سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے کرے گا تو اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ایک بہترین روایت میں نے آپ کے سامنے، آپ کو گوش گزار کی، آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل حل ہوں، ہمارے رشتوں میں بندش ہے وہ دور ہو، ہمارے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، دشمن اذیت دیتا ہے، دشمن تکلیف دیتا ہے، اس سے نجات ملے، کاروباری رکاوٹیں دور ہوں، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے، الغرض کوئی بھی ہماری حاجت ہو، اچھا گھر لینا چاہ رہے ہوں، اچھی گاڑی لینا چاہ رہے ہوں، کاروبار میں برکت چاہتے ہوں، تو جو بھی آپ چاہتے ہوں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، تو اس کے لیے بہترین روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو بھی شخص سورہ یاسین شریف سے صبح کی ابتدا کرے گا، دن کی آغاز کرے گا، تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک اور بھی روایت سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بوقت صبح، یعنی کہ صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کی آسانی ہو گئی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو دن کی ابتدا میں پڑھتا ہے تو شام تک وہ حفاظت کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، اور جو شخص شام کو پڑھے تو صبح تک اس کو عطا کیا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی بھی اگر کوئی حاجت ہو، کوئی خواہش ہو ایسی کہ جو ناممکن ہو، جس کو آپ ممکن بنانا چاہتے ہوں، تو سورہ یاسین شریف کا عمل اپنے معمولات کے اندر شامل کریں۔ سورہ یاسین شریف کی تعداد مختلف ہے، مختلف مقاصد کے لیے۔ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کے لیے 10 بار پڑھی جاتی ہے، 71 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، کہ جب بہت سخت مہم ہو، بہت سخت پریشانی ہو کہ آپ کا کوئی عزیز قید میں ہے اور اس کو سزا ہونے والی ہے اور وہ انتہائی تکلیف کے اندر گرفتار ہے، اور یہ موقع ہے کہ آپ اس کو بچا لیں، تو آپ نے اس صورت کو 71 مرتبہ یعنی کہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ چاہے ایک مجلس کے اندر 2 یا 3 فرد مل کے پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی شخص قید کے اندر گرفتار ہے اور اس کا نکلنا ناممکن ہے، لیکن اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ رہائی پائے گا اور گھر واپس آئے گا۔ یہ ایسا شخص جو ایک عرصے سے گم شدہ ہے، لاپتہ ہے، مل نہیں رہا، تو آپ سورہ یاسین شریف کو اسی طریقہ کار سے 71 مرتبہ ایک مجلس کے اندر 2 3 4 5 بندے مل کر، 7 بندے مل کر پڑھیں، اور اس کو ریگولر پڑھیں، روزانہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو گم شدہ ہے، آپ کا جو بھی شخص غائب ہو چکا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خبر آپ تک پہنچے گی، انشاءاللہ عز و جل وہ مل جائے گا۔ تو یہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنے کے مختلف طریقہ کار ہیں کہ مختلف مقاصد کے لیے مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، لیکن بہترین طریقہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر کے عرض کیا کہ اگر آپ صبح کی ابتدا کریں گے تو شام تک آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اپنی نیت اپنے دل میں رکھیں، صبح پڑھیں پھر شام کو پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بہترین آپ فوائد حاصل کریں۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں جو بیان کیا
خود بھی عمل کرنے اور ثواب جاریہ کی نیت سے دیگر احباب تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔